یہ کہتے ہیں کہ مونجو دڑو ایک دم ختم ہو گیا. باڈیز سڑکوں پہ، فیملیز فرش کے اوپر، کوئی گریو نہیں، کوئی آرڈر نہیں. ایک ایسا شہر جہاں پہ زندگی اچانک سے رک گئی، جیسے کسی نے بجلی کی تار کاٹ دی ہو. یہ وہ امیج ہے جس کو دنیا جانتی ہے، یعنی ایک برونز ایج کا ہیروشیما، یعنی ایک لمحے تھا اور پھر اگلے لمحے نہیں تھا. ریڈیو ایکٹیو اسکیلیٹنس، اینشنٹ وار، انفیکٹ اینشنٹ نیوکلیئر وار. مگر جب آپ ایکچوئل ڈگنگ کرتے ہیں، فیلڈ نوٹس کی، فوٹوز کی، ایکسکیویشن رپورٹس کی، تو یہ تمام پکچر کولیپس کر جاتی ہے. کوئی بھی ایسا نیریٹو نہیں ہے جو پراپرلی لائن اپ کرتا ہے کلینلی. یہ جو آفیشیل سٹوری سنائی جاتی ہے، جو ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ بھی مکمل طور پہ فٹ نہیں ہوتی. اور یہ جو کانسپیریسی کا جو ورژن ہے اسٹوری کا، یہ گیپس کو انوینشن کے ساتھ فل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر سم ویئر بٹوین دوز ٹو ایکسٹریمز، یہ جو ریئل مسٹری ہے موہنجو داڑو کی اور انڈس ویلی سویلائزیشن کی، یہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے انٹچڈ فار تھاؤزنڈز آف ایئرس. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. موہنجو داڑو اٹ واز بلٹ اراؤنڈ 2600 بی سی ای، 2600 بی سی ای، اور ابینڈن ہو گیا موہنجو داڑو تقریباً 1900 بی سی ای میں. بالکل سیدھی بنی ہوئی سڑکیں، ویلز یعنی جن سے پانی نکالا جاتا تھا، پراپر ڈرینیج سسٹم، اور اسٹینڈرڈائزڈ برکس یعنی اینٹیں جو استعمال کی گئی تھیں وہ تقریباً ایک ہی سائز کی تھی. ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پیپل، ہزاروں لوگ رہا کرتے تھے. ون آف دی ارلیسٹ میگا سٹیز آن ارتھ. 9 سال کی ڈگنگ کے بعد ان دا 1920s اینڈ دا 1930s آرکیولوجسٹ نے تقریباً 37 اسکیلیٹنس دریافت کی. سینکڑوں نہیں، انفیکٹ کوئی میسیکر بھی نہیں، صرف 37 اسکیلیٹنز یعنی ڈھانچے، یعنی کچھ ایسی ہڈیاں. دے ور اسکیٹرڈ اراؤنڈ ان آڈ پلیسز، یعنی جگہ جگہ تھوڑی سی ہڈیاں پھیلی ہوئی تھیں. تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم آج ایک ایسے شہر کی بات کرتے ہیں جو ایک ہی رات میں ختم ہو گیا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ واز بیکاز ہاؤ دا باڈیز ور فاؤنڈ، یعنی جس طرح وہ اسکیلیٹنز ملی تھی، ان اسکیلیٹنز کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان تھے. مگر اس سے زیادہ سوالیہ نشان اس کہانی پہ تھے جو ان ڈھانچوں کے بارے میں ہمیں سنائی گئی. روم نمبر 74 یعنی 74، ہاؤس نمبر 5 یعنی 5، اے کلسٹر آف اسکیلیٹنز ور فاؤنڈ ٹینگلڈ آن دا فلور، یعنی فرش کے اوپر کچھ ڈھانچے ملے. کچھ اور ڈھانچے اس گھر کے آس پاس کی گلیوں میں ملے، کچھ اور ڈھانچے اس گھر کے آس پاس جو ڈرینز تھی ان میں ملے. دے ور ناٹ لیڈ آؤٹ لائک بریل، یعنی ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کو دفنایا گیا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ایک کرائم سین ہے. اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا ریسرچر مورٹیمر ویلر نے جب یہ تمام چیزیں دیکھی، اس نے اس نیریٹو کو پش کیا جس میں شاید وہ خود بلیو کرتا تھا کہ آرین انویڈرز نارتھ سے، سینٹرل ایشیا سے آئے، اور ایک وائلنٹ اینڈ ہو گیا انڈس ویلی سویلائزیشن کا، موہنجو داڑو کا میسیکر ہو گیا. اس کی لائن یہ تھی کہ فاؤنڈ ان دی اسٹریٹس دے ور سلین، یعنی ان گلیوں میں وہ لوگ پائے گئے جہاں پہ ان کو قتل کیا گیا تھا. اور یہ جو کہانی تھی یہ اپنے زمانے میں اور آج بھی ہر جگہ پھیل گئی، ٹیکسٹ بکس کے اندر، میوزیم لیبلز کے اندر، پبلک امیجنیشن کے اندر. اور یہ ایک سینٹنس ویلر کا، اس نے موہنجو داڑو کو فرام اے ہسٹوریکل مسٹری ٹو اے مرڈر مسٹری کے اندر تبدیل کر دیا. مگر ایک بہت بڑا فریکچر ہے ویلر کی سٹوری کے اندر، اور وہ فریکچر یہ ہے کہ یہ جو ڈھانچے ملے تھے دے ور ناٹ فرام اے سنگل مومنٹ ان ٹائم، وہ ایک کلین لیئر میں بھی نہیں پڑے ہوئے تھے. سم ور فرام ڈسٹربڈ کانٹیکسٹ، کچھ ایسے تھے جو انٹروسو بریلز لگ رہے تھے. انفیکٹ کچھ ایسے بھی ڈھانچے تھے جو شہر کا مین آکیوپیشن لیول تھا اس پہ بھی نہیں پڑے ہوئے تھے. 1960 میں ایک اور ریسرچر جارج ڈیلز نے اس تمام ایویڈنس کو ریویو کیا، اور پھر اس نے ایک لفظ بولا اس تمام ویلر کی میسیکر سٹوری کے بارے میں، اور اس نے کہا یہ تمام چیزیں فکشن ہیں. تو مین سٹریم آرکیولوجی نے آہستہ آہستہ ویلر کی جو میسیکر سٹوری تھی اس سے ٹورڈز سلو ڈکلائن کا نیریٹو پکڑنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی کلائمیٹ چینج ہو گیا تھا، کلائمیٹ کا سٹریس تھا. انہوں نے کہا جی جو دریا موہنجو داڑو کے ساتھ بہتا تھا، دریا شفٹ ہو گیا تھا، فلڈنگ ہو گئی تھی. اور ہاں، یہ جو فلڈ کی سٹوری ہے یہ بھی ایئر ٹائٹ نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایک فریکچر ہے. اس کی شروعات ایسے ہوئی کہ آسٹریلین ہائیڈرولوجسٹ رابرٹ رائکس نے آرگیو کیا کہ یہ جو شہر تھا موہنجو داڑو کا، یہ انویڈر سے ختم نہیں ہوا، یہ ڈکے سے بھی ختم نہیں ہوا، یہ ڈراؤن ہو گیا تھا، یعنی یہ شہر ڈوب گیا تھا. موہنجو داڑو کی اگر آپ ایویڈنس کو دیکھیں
تو فلڈنگ کا ریکارڈ ضرور ملتا ہے. آپ کو سلٹ ڈپازٹس ملتے ہیں, آپ کو ریزڈ فلورز ملتے ہیں, یعنی ایسے تھا کہ سڑکوں کو اونچا کیا گیا, دوبارہ بنی ہوئی دیواریں ملتی ہیں. اسٹرکچرز لفٹڈ ہائر ٹو اسکیپ واٹر, یہ آج بھی ہوتا ہے. جن علاقوں میں فلڈنگ ہوتی ہے ہم دیواروں کو اونچا کر دیتے ہیں. مگر اس فلڈ کی سٹوری کے اندر بھی ایک فریکچر ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب اسپیشلسٹ آج اس کو دیکھتے ہیں, پرابلم یہ ہے کہ جب اسپیشلسٹ آج اس ایویڈنس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ ایک بڑا فلڈ یعنی ایک بڑا سیلاب نہیں آیا تھا. ہر جگہ جہاں پہ بڑے بڑے دریا ہیں چھوٹے چھوٹے فلڈز آتے رہتے ہیں. موئنجو دڑو کے اندر بھی کچھ عرصے تک, کچھ سالوں تک, کچھ صدیوں تک فلڈز آتے رہے, اور ان کی وجہ سے لوگوں نے نیچرلی اپنے ڈیمز کو بڑا کیا, اپنی دیواروں کو بڑا کیا. کوئی اگریڈ فورنزک ٹائم لائن نظر نہیں آتی. پرابلم یہ ہے کہ پبلک اس نیریٹو کے اندر بلیو کرتی ہے کہ ایک ہی رات میں موئنجو دڑو ختم ہو گیا. ایکیڈیمکس اس بات میں بلیو کرتے ہیں کہ سینچریز لانگ ڈکلائن تھا, یعنی کئی صدیوں پہ ڈکلائن چلتا رہا شہر کا, اور پھر شہر جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور دونوں کہانیوں کے اندر بہت بڑے بڑے ایویڈنس کے ہولز ہیں, یعنی سوراخ ہیں. اور کنفیوژن اس ساری کھچڑی کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر ایک نیا نیریٹو جس کو نیوکلیئر نیریٹو کہتے ہیں وہ بھی اب ڈال دیا گیا ہے. 1970 کے اندر کچھ لوگوں نے لکھنا یہ شروع کر دیا کہ یہ جو ہڈیاں برآمد ہوئی ہیں موئنجو دڑو سے, ان کے اندر جو ریڈیشن لیول ہے یہ 50 گنا زیادہ ہے, 50 ٹائمز ہائر دین نارمل. یہ لائن وائرل ہو گئی, اس سے پہلے کہ یہ لفظ وائرل ایگزسٹ کرتا تھا. آج بھی یہ لائن کی جو وائرلٹی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, سرکولیٹ ہوتی ہے آج بھی. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو 50 ٹائمز ہائر دین آرڈینری لیول ہے, یہ نمبر ایکچولی موئنجو دڑو سے ہے ہی نہیں. یہ جو نمبر آیا تھا یہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسٹڈی کی گئی تھی. اس اسٹڈی کے اندر ایجپشین ممی بونز یعنی ایجپٹ سے ملنے والی ممیز کی ہڈیوں کو اینالائز کیا گیا, اور سوویت یونین کے جو رائٹرز تھے اس ٹائم پہ انہوں نے اس کو مس ریڈ کیا, انہوں نے اس کو انفلیٹ کیا, اور سم ہاؤ یہ جو کلیم ہے یہ باقی بر اعظم کے اندر بھی مائگریٹ ہو گیا. کوئی پیئر ریویو اسٹڈی اس کو بیک نہیں کرتی جس کے اندر یہ یقین سے کہا جائے کہ ایب نارمل ریڈیشن ہے ان اسکیلیٹنس کے اندر. ہر ماڈرن ریویو یہ کہتا ہے کہ ریڈیو ایکٹیو ریمین سٹوری جو ہے یہ متھ ہے, اور یہ ایک قسم کی اپنے زمانے کی کاپی پیسٹ مسٹیک ہے. مگر یہ جو متھ ہے نیوکلیئر ہولوکاسٹ کی موئنجو دڑو میں, اٹ ریفیوزز ٹو ڈائی, کیونکہ امیج پرفیکٹ ہے, اور ہم ویسے پرفیکٹ امیجز کو پسند کرتے ہیں کہ ایک انتہائی زیادہ ایڈوانس شہر تھا اپنے علاقے کا. ماؤنڈ آف دا ڈیڈ موہنجو دڑو, باڈی سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں, تو لازمی طور پہ نیوکلیئر وار ہوگی برونز ایج کی. اور اس کے بعد آتی ہے وکٹریفیکیشن. ریسرچر ڈیوڈ ڈیون پورٹ نے آرگیو کیا کہ موئنجو دڑو کے آس پاس ہیٹ ڈیمیج ہے اراؤنڈ دی سرکولر ایپی سینٹر, یعنی جس جگہ پہ نیوکلیئر بام کا بلاسٹ ہوتا ہے اس کو ایپی سینٹر کہتے ہیں. ایک بلاسٹ زون کی طرح جو اینٹیں استعمال ہوئی یعنی برکس تھیں وہ فیوز ہو گئی تھیں, اور جو پوٹری تھی وہ ریپ ہو گئی تھی. ڈرامیٹک ضرور لگتی ہے بات سننے میں, مگر آپ موہنجو دڑو کی سائٹ کو بالکل کولڈ آئیز سے دیکھیے. یہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ تھے یہ ایکسپرٹس تھے اینٹیں بنانے میں, پوٹری بنانے میں. ان کے پاس کلنگز تھی جن کو آپ آج کل بھٹا کہتے ہیں, جس میں اینٹیں بنتی ہیں, یعنی ہائی ہیٹ ریپڈ اور پارشلی وٹریفائڈ برکس کا پایا جانا نیئر دوز کلنگز واز ٹوٹلی پاسبل. میٹل ورکشاپس اور ایسی جگہیں جہاں پہ شہر میں آگ لگا کرتی تھی, اور آگ اس زمانے میں جب لگتی تھی تو وہ پھیلتی تھی. اگر ایک نیوکلیئر لیول ایونٹ ہوا ہوتا موئنجو دڑو میں تو وہ شہر کھڑا ہی نہیں ہوتا. وہاں پہ بلاسٹ پیٹرنز ہوتے, کولیپس بلڈنگز ہوتی, شاک سٹرکچرز ہوتے. یہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں انڈسٹریل ہیٹ کے آثار ملتے ہیں, ایٹامک ہیٹ کے آثار موئنجو دڑو سے نہیں ملتے. تو اس ایویڈنس کو سننے کے بعد, اس ایویڈنس کو سمجھنے کے بعد نیوکلیئر تھیوری کولیپس کر جاتی ہے. پرابلم سارا یہ ہے انڈس ویلی کے بارے میں, موئنجو دڑو کے بارے میں, کہ جو آفیشیل ایکسپلینیشن دی جاتی ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کے کولیپس کے بارے میں, وہ بھی پڑھنے سے ٹھیک محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ دیر از نو فائنل ڈسٹرکشن لیئر. کوئی جلا ہوا شہر نہیں ملتا ہمیں, کوئی میس گریوز نہیں ملتے موئنجو دڑو میں, کوئی ٹراما کا پیٹرن نہیں ملتا ہمیں موئنجو دڑو میں انڈس ویلی کے اندر. کوئی ایک بھی انسکرپشن ان لوگوں کی جو انسکرپشنز لکھا کرتے تھے, جن کے پاس رائٹنگ تھی, کسی ایک شخص کو بھی توفیق نہیں ہوئی یہ لکھنے کی کہ ہم یہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ دریا
फ्लड हो गया है या दरिया ने अपना रास्ता तब्दील कर दिया। कोई सिंगल क्लियर इवेंट है ही नहीं जो शायद ये एक्सप्लेन करे कि एंड कैसे हुआ मोंजोदाड़ो का और उन अजीम शान शहरों का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा थे। हमें सिर्फ छोटे छोटे क्लूज मिलते हैं जगह जगह, और हर क्लू एक डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर पॉइंट कर रहा होता है। अब आ जाते हैं मॉडर्न ज़माने के अंदर। 2020 के अंदर एक क्रेनियोमेट्रिक स्टडी की गई और उसमें ये कहा गया कि ये जो सो कॉल्ड मैसिकर विक्टम्स हैं मोंजोदाड़ो के, ये शायद मोंजोदाड़ो के ओरिजिनल सिटीजन्स थे ही नहीं। हैरत अंगेज़ बात, उन्होंने कहा कि ये एक इंट्रूसिव पॉपुलेशन थी, स्क्वाटर्स थे, जो सेंचुरीज़ के बाद जब वो शहर को अबैंडन कर दिया गया, शहर खाली हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग या चले गए या ख़त्म हो गए, उसके बाद इन रूइंस के अंदर आके इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। इमेजिन करें कि हम पिछले कई दिहाइयों से ये समझते थे कि ये जो हड्डियाँ पाई गई हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की थी, मगर ये जो क्रेनियोमेट्रिक स्टडी है ये क्लेम ये करती है कि ये जो हड्डियाँ पाई गई ये बाद में आके वहाँ पे रहने वाली लोगों की थी जो शायद पनाहगाह की तलाश में थे। तो जो मोस्ट फेमस स्केलेटन्स हैं मोंजोदड़ो की, जिनको पहले इस्तेमाल किया गया इन्वेजन यानी आर्यन इन्वेजन को प्रूव करने के लिए, उसके बाद इस्तेमाल किया गया मैसिकर को प्रूव करने के लिए, उसके बाद इस्तेमाल किया न्यूक्लियर वॉर को प्रूव करने के लिए, दे माइट बिलोंग टू पीपल हु weren't पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन एट ऑल, यानी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही नहीं थे, वो लोग थे जो बहुत बाद में आए, शायद पनाहगाह की तलाश में आए, यानी पीपल हु डाइड इन अ डेड सिटी। एक और पिविटल सवाल निकलता है इस तमाम बात को सुनने के बाद, और वो ये निकलता है कि अगर ये ढांचे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नहीं थे तो फिर वो जो हज़ारों लोग उस शहर के अंदर रहते थे मोंजोदड़ो के अंदर, उनकी जो बॉडीज़ है वो कहाँ पे दफनाई गई, वो क्यों नहीं मिली आज तक। यानी वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, मगर बेरली उनके कब्रिस्तान, उनके ग्रेवयार्ड दरियाफ्त हुए। और ये अजीब व गरीब बात नहीं है कि एक अर्बन सेंटर के अंदर बैरियल इतना रेयर हो कि उसकी एविडेंस इतनी मॉडर्न आर्कियोलॉजी के बावजूद ना मिले। तो आज जो क्लेम किया जाता है कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझ लिया, मोंजोदाड़ो को समझ लिया, फॉरेंसिक गैप्स जो हैं इस कहानी के अंदर वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इनफैक्ट दे आर मैसिव। एक एक्सक्यूवेशन प्रॉब्लम भी रहा है इस इलाके के साथ। 1920-1930 में जब मेजर एक्सक्यूवेशन की गई मोंजोदड़ो की, तो वो बड़ी ही प्रिमिटिव तरीक़ों से की गई। डॉक्यूमेंटेशन जो ज़माने में की गई वो भी अनइवन है, कुछ नोट्स एक्चुअली गुम भी हो गए, कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसा था जो मिस रिकॉर्ड भी हो गया। 1960 के अंदर मोंजोदड़ो की एक्सक्यूवेशन रोक दी गई क्योंकि ये ख्याल था कि और खोदने से शायद जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज ना हो जाए। तो हमारी जो टोटल अंडरस्टैंडिंग है मोंजोदड़ो की और इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसके पीछे 37 यानी 37 स्केलेटन्स हैं। एक 100 साल पुरानी एक्सक्यूवेशन है। कुछ नोट्स हैं जो स्कैटर हुए हुए हैं, कुछ नोट्स ऐसे हैं जो गुम हो गए हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस हैं, एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको कोई पढ़ नहीं सकता, मिसिंग बैरियल ग्राउंड्स हैं, सेमेट्रीज हैं, कब्रिस्तान है जो मिले ही नहीं किसी को। एक ग्लोबल नैरेटिव है इस तमाम कहानी के पीछे जो चलाया जा रहा है ड्रामेटिक हेडलाइन से, और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एकेडेमिया एटलीस्ट जो लोग रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो कम अज़ कम मुतहद होगी बेसिक्स के ऊपर। वो भी मुतहद नहीं है मोंजोदड़ो की बेसिक्स के ऊपर। व्हीलर जो था वो कहता था मैसेकर हो गया, डेल्स ने कहा कि मैसेकर नहीं हुआ, राइक्स ने कहा कि फ्लडिंग हो गई जी, कुछ लोगों ने कहा कि राइक्स ने जो सेडिमेंट का लेयर है उसको मिसरीड कर दिया। कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि ग्रेजुअल डिक्लाइन हो गया, कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि रैपिड शॉक से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। एक ही ईंटें हैं वहाँ पे हज़ारों सालों से, वही ईंटें, और कहानी हर कुछ दिहाई के बाद बिल्कुल तब्दील हो जाती है। मगर आज चूँकि हम अपनी नज़र से देखना चाहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो हम ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। शायद वाकई क्लाइमेट चेंज की वजह से सिविलाइजेशन ख़त्म होगी, मगर कोई क्लीन स्टेप बाय स्टेप फॉरेंसिक चेन तो प्रोड्यूस कर दीजिए। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो है उससे जो अर्बन अबैंडनमेंट हुई, यानी शहर को छोड़ के गए लोग इन्वायरमेंट की वजह से, कोई उसकी प्रॉपर एविडेंस जिसको हम आज के पैमानों पे परख सकें वो तो प्रोड्यूस कर दें। हम मोंजोदड़ो की कहानी के अंदर न्यूक्लियर वॉर को रूल आउट कर सकते हैं। हम इस कहानी के अंदर ये जो एक रात में इस शहर का ख़त्म हो जाना है इसको रूल आउट कर सकते हैं, मगर हम इस बात को कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकते कि ये शहर एक्चुअली ख़त्म क्यों हुआ।
اتنی زیادہ انفارمیشن ہونے کے باوجود جو ہم اکٹھی کر سکے پچھلے 100 سال میں، شہر کو ہم موئنجو دڑو کہتے ہیں، ماؤنڈ آف دا ڈیڈ۔ اس شہر کا جو اوریجنل نام تھا، ظاہر ایک شہر تھا، اس کا نام بھی ہوگا، یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ یقین مانیے کہ جس شہر کے اوپر اتنا زیادہ ہوپلا ہے، اس شہر کا نام آج تک ہم نہیں ڈھونڈ سکے کہ اس کو اوریجنلی لوگ کہتے کیا تھے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اپنی سڑکوں کے ان کے کیا نام تھے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے خداؤں کے کیا نام تھے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے دشمنوں کے کیا نام تھے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے دشمن آئے کہاں سے تھے۔ ہم ان کے ریکارڈز کو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ انڈس ویلی کی جو اسکرپٹ ہے اس کو ڈیسائفر نہیں کیا گیا۔ ہم انڈس ویلی لوگوں کی آواز بننا چاہتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کی زندگی کو اور ان کے خاتمے کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہم یہ سمجھنے کی شاید کوشش ہی نہیں کر رہے کہ وہ اپنی زندگی اور اپنے خاتمے کا کیا ریکارڈ چھوڑ کے گئے تھے۔ اور اصل مسٹری جو ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کی، آج کے ماڈرن انسان کی، آج کی ماڈرن طریقہ کار کی، جس سے ہم ایویڈنس کو تلاش کرتے ہیں، یہ اس تمام کہانی کے اندر اصل مسٹری یہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص ملے، کوئی ایسی کتاب یہ کلیم کرتی ہو کہ انڈس ویلی سویلائزیشن موئنجو دڑو کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ میں بتا سکتا ہوں، تو وہ شاید غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں واقعی نہیں پتا کہ ہوا کیا۔ نیوکلیئر وار، فلڈنگ، مائیگریشن، کولیپس، بیریلز، مسنگ نوٹس، قبرستان کا نہ ہونا، مسنگ آنسرز، کوئی تو بات ہے جو اس کہانی کے اندر ایڈ اپ نہیں کرتی۔ آپ کو ہم نے ایویڈنس بتا دی، ہر ویڈیو کی طرح آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو چیختی ہوئی چنگھاڑتی ہوئی ہیڈ لائنز ہیں موئنجو دڑو کے بارے میں، اس پہ یقین کرنا ہے، یا ایویڈنس کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ابھی بہت ساری باتیں اس شہر کے بارے میں، اس علاقے کے بارے میں، اس سویلائزیشن کے بارے میں ابھی ہمیں ڈھونڈنا باقی ہے۔ بہت شکریہ۔